بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ لبنان سے اسرائیل پر 50 میزائل فائر، بلائی الجلیل میں لوگوں کو انخلا کی ہدایت۔ اسرائیل نے حملہ کر کے جمعے کی شب جنوبی لبنان میں ایک عمارت کو نشانہ بنا ڈالا۔ حملے سے وادی الکفور میں بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ رد عمل میں ہفتے کو حزب اللہ نے اسرائیل پر 50 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ گروپ نے تقریباً 50 میزائل بلائی الجلیل کے ان قصبوں کی طرف داغے ہیں جن کو ابھی تک خالی نہیں کروایا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے بلائی الجلیل کے رہائشیوں کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مشن، امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کا مشن لیے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچ گئے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ اینتھنی بلنکن جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی تک سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ مذاکرات میں فریقین اس بات پر متفق تھے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے۔ امریکی تجاویز فریقین کے درمیان خلا کو کم کریں گی۔ ویدانت پٹیل کا مزید کہنا تھا کہ اینتھنی بلنکن اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم ایران کے ممکنہ حملے کے منصوبوں کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکی وزیر دفاع۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کے ممکنہ حملے کے منصوبوں کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ آسٹن اور اسرائیلی وزیر دفاع نے فون پر بات کی۔ بتایا گیا کہ اس دوران آسٹن اور اسرائیلی وزیر دفاع نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ روس میں یوکرینی فوج کی کامیاب پیش قدمی، روس نے دعوے مسترد کر دیے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی ریجن کروسک میں کامیاب فوجی پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے، تاہم روس کے مطابق کروسک کے سرحدی علاقوں میں یوکرینی فورسز کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے روس اور یوکرین کے اس سرحدی علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پوسٹ کردہ ایک پیغام میں لکھا کہ یوکرینی آرمی چیف نے رپورٹ کیا ہے کہ ملکی فورسز نے کروسک میں کامیاب کارروائی کی ہے اور اس علاقے میں اپنی پوزیشن مستحکم بنا لی ہے۔ اطلاعات میں مزید کہا گیا ہے کہ یوکرینی افواج نے کچھ روسی سپاہیوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا ہے۔ یوکرین نے روس کے جنوب مغربی علاقے میں اہم پل تباہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج کے ہاتھوں تباہ کیا گیا یہ پل دریائے سیم پر بنایا گیا تھا۔ روس کے کروسک علاقے میں پل کی تباہی سے علاقے کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کروسک میں یوکرینی فوج نے سینکڑوں روسی فوجیوں کو قیدی بنانے کا دعویٰ کیا ہے جسے روس نے مسترد کر دیا۔ ایرانی حملہ ہوا تو یورپی اتحاد بھی حملہ کر دیں، اسرائیلی وزیر خارجہ کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران کے اسرائیل پر متوقع جوابی حملے کی صورت میں یورپی اتحادی ملکوں سے ایران پر حملہ کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں یورپی اتحادی ہم منصبوں کے ساتھ فون پر اس وقت تبادلہ خیال کیا جب دوحہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکراتی دور کا دوسرا دن تھا۔ غزہ میں پولیو کا پہلا کیس رپورٹ۔ غزہ میں پولیو وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا۔ پولیو کیس غزہ کے علاقے دیر الابالا میں رپورٹ ہوا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق پولیو سے متاثرہ 10 ماہ کے بچے نے پولیو کی کوئی ویکسین نہیں لی۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں پولیو کا کیس 25 سال بعد سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں پولیو ویکسین کے لیے 7 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں پولیو کیس کی تصدیق غزہ اور پڑوسی ممالک کے لیے ایک اور خطرہ ہے۔ حماس نے UN ایجنسیوں کے انسداد پولیو مہم کے لیے 7 روزہ جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات، امریکہ نے نئی تجاویز پیش کر دیں۔ امریکہ، قطر اور مصر کی جانب سے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کا ایک اور دور اگلے ہفتے ہوگا اور بات چیت اب قاہرہ میں ہوگی۔
قطر مذاکرات پر مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن نے جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پیش کی ہیں جن پر مشاورتی اجلاس رہے گا۔ مشترکہ بیان کے مطابق امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے اتفاق شدہ نکات پر تیزی سے عمل درآمد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو گئی، مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں قادرآباد بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے سبب دریائے چناب میں پانی کی سطح 2,50,000 کیوسک ہونے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر 40 سے 55,000 کیوسک پانی متوقع ہے جس پر علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان پر فضائی حملہ، خاتون اور بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق۔ لبنان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے نباتیہ کو نشانہ بنایا۔ جاں بحق ہونے والوں میں خاتون اور ان کے 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والے 5 افراد میں 2 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان میں بجلی کے بل گھروں کے کرائے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بجلی کے بلوں میں پاکستان میں گھروں کے کرایوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عالمی مالیاتی امور پر نظر رکھنے والے خبرساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ میں پاکستان میں 2021 سے بجلی کی قیمتوں میں 155% اضافہ دیکھا گیا۔ بجلی کے بلوں نے پاکستان میں گھروں کے کرایوں کی شرح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آئی ایم ایف کے قرض کی شرائط کی تعمیل کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافہ اور دیگر اصلاحات کے باعث مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ امریکہ جلد یوکرین کو اضافی فوجی امدادی پیکج فراہم کرے گا۔ جان کربی۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے کوارڈینیٹر برائے اسٹریٹجک کمیونیکیشن جان کربی کا کہنا ہے کہ امریکہ آنے والے ہفتوں میں یوکرین کو ایک اضافی فوجی امدادی پیکج فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاس کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں یوکرین کے لیے سیکیورٹی امداد کے پیکیجز جاری کریں گے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری، 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ پر صبح سے اسرائیلی بمباری کے باعث 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے الزویدہ، نصیرات، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے نصیرات کیمپ میں گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں الزویدہ میں 16، غزہ سٹی 2، خان یونس اور رفح میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں قبرستان کی جگہ ختم ہونے لگی، قبروں کے اوپر دوسری قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ تازہ کھدی ہوئی قبروں کے لیے چارکول کے بلاکس کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تنگ مستطیلوں کی شکل میں اوپر تلے رکھتے ہوئے گورکن غزہ کے قبرستان میں معماروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ غزہ کی جنگ کو 10 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور دیر البالہ کے قبرستانوں میں اتنی زیادہ لاشیں پہنچ رہی ہیں کہ سخت دھوپ میں کام کرنے والے آدمیوں کے پاس دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے پورے پاکستان کو مہنگائی میں دھکیل دیا۔ حکومت کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی 25 کروڑ عوام کو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ بجلی کے بلز نہیں، بم ہے، اور ہم نے اپنے دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا۔ ہم نے بچوں کو سمجھا دیا آئی پی پیز کیا ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بجلی کے بلوں کی اصل لاگت تو بہت کم ہے، لیکن حکومت نے مافیا کا ساتھ دیا۔ بجلی کے بلوں سے تاجر بھی پریشان ہیں۔ سوڈان میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، 300 سے زائد افراد ہلاک۔
ملک بھر میں 11,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سوڈان کے متعدد علاقوں میں ڈینگی اور گردن توڑ بخار بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ ایک عشرے کے دوران ہیضے سے سب سے زیادہ شرح اموات ریکارڈ کی گئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے سوڈان میں ہیضے کی وبا کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیضے کی حالیہ وبا زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سوڈان میں خانہ جنگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران نے انفیکشنز کو بڑھا دیا ہے، جس میں ہیضہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔